الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے، یہ قربانی کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی تھی۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن اس کے اندر آپ کو وہ تمام صورتیں بتا دی جائیں گی جن صورتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو قربانی کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائلوں کا جواب مل سکے۔ نمبر 1، قربانی کے دن دو چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں فصلی سے یعنی صلاۃ سے نماز عید مراد ہے، اور وانحر سے قربانی کا دن مراد ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی کے دن دو چیزیں ایکسٹرا واجب ہوتی ہیں، یعنی نماز عید اور قربانی کرنا، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 2، قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ تو شرائط ملحوظ رکھیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو۔ نمبر 2، وہ عاقل اور بالغ ہو، کیونکہ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہم نے عاقل و بالغ کی قید لگائی، اس لیے ناسمجھ اور کم نابالغ لڑکوں کے اوپر جو وسعت کے بقدر بھی رکھتے ہوں تب بھی ان پر واجب نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کا مکلف وہی بنے گا جو عاقل اور بالغ ہوگا اور مسلمان ہوگا۔ نمبر 3، آزاد ہو، یعنی وہ غلام نہ ہو، غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، صاحب نصاب ہو، یعنی قربانی کرنے والا وسعت کے بقدر پیسے رکھتا ہو۔ اس لیے جو وسعت نہیں رکھتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب کا تعلق 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس کے پیسے اتنے موجود ہوں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 5، مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ 5 شرائطیں تھیں جو قربانی کو واجب قرار دیتی ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز مفقود ہو جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب، قربانی جو ہم نے بیان کیا شرائط میں کہ صاحب نصاب ہو، اس کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو یا ان دونوں کے بقدر روپے پیسے ہوں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ بات یہاں ملحوظ رکھیں کہ صاحب نصاب کا تعلق زکوٰۃ سے جو ہے وہاں پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن اگر قربانی کے ایام یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کبھی بھی وہ اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد 1 سال اس پر گزرے۔ قربانی کا جانور، قربانی کے جانور میں 4 جانور زیادہ اہم ہیں، اور قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر یہ 4 جانوروں کا ذکر کر دیا گیا ہے، جس میں ہیں بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، اور جو بھینس کو شامل کیا گیا ہے وہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ امت کا اس پر اجماع رہا ہے کہ بھینس کو بھی قربانی کرنے کے لیے قبول کیا جائے۔ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ہی ایک صنف ہے۔ جانور کی عمر کتنی ہو؟ بھیڑ اور بکری کے لیے ضروری ہے کہ 1 سال کا وہ پورا ہو چکا ہو، یعنی 1 سال اس کے مکمل ہو۔ گائے اور بھینس کے لیے 2 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ اور دمبے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی بھیڑ یا دمبا اس حالت میں پایا جائے وہ 1 سال کا پورا نہیں ہوا ہے، لیکن ایسا وہ موٹا
اور تازہ ہے، دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ شرکا اور ان کی تعداد، گائے، بھینس، اونٹ میں 7 شرکا شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر 6 لوگ بھی مل کر کریں تو بھی یہ جائز اور درست ہے۔ اگر ایک شخص اپنی طرف سے پوری ایک گائے بھی دے یا پوری ایک بھینس دے یا اونٹ ذبح کرے تو بھی یہ جائز ہے۔ بھیڑ، بکری، دمبے میں ایک شخص شریک ہو سکتا ہے، اس سے زائد کی گنجائش نہیں ہے۔ قربانی کے دن، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12۔ 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے طلوع فجر کے بعد، اور 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ کچھ علماء کرام 13 ذی الحجہ کو بھی شریک کرتے ہیں، جو کہ ایک ضعیف روایت ہے۔ قربانی کا وقت، شہر والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کریں، اور دیہات والوں کے لیے جہاں پر جمعہ کی فرضیت نہیں ہے، جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر کی جا سکتی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر کے بعد کریں۔ یہ تھے قربانی کے چند وہ مسائل جو لوگ پوچھا کرتے ہیں، اور اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ آخر میں ہم آپ سے ایک مخلصانہ اور عاجزانہ درخواست کریں گے کہ بھارت کے اندر گائے کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں کی کورٹ کے اعتبار سے یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ گائے کا ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں کے اوپر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس لیے گائے کو چھوڑ کر جتنے جانور ہم نے بتائے ہیں ان میں سے قربانی کریں، اس لیے اپنے آپ کو تکلیف و اذیت سے بچائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لوگوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور دوست یاروں میں شیئر بھی کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔